پہلا نقص جس سے روح خراب ہوتی ہے خالق کے وجود کا انکار. انسان خالق کے وجود کا انکار کر دے، کہتے اللہ کوئی نہیں ہے. لہذا دہریہ، ایتھیسٹ اور طبیعیہ ایک فرقہ، انہوں نے کیا اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، کہا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، بس خود ہی بن کے خود ہی مٹ جائیں گے. وہ طبیعہ، امور طبیعہ کے تحت پیدا ہوتی چیزیں خود ہی، جیسے جنگل میں گھاس خود ہی اگتی خود ہی ختم ہو جاتی ہے. گھر کی گھاس تو ہم خود اگاتے ہیں، جنگل کی کون اگاتا؟ خود ہی اگتی ہے. کہا کہ ایسے خود ہی انسان اگ گئے ہیں، خود ہی پیدا ہو گئے، خود ہی مر جائیں گے. داریہ کہتے ہیں یہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، کائنات خود ہی بنی خود ہی فنا ہوگی. تو پہلا جو روح کو آلودہ کرنے والی پہلی چیز جو کیا ہے؟ خالق کے وجود کا انکار. اور آج ایتھیزم کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بچوں میں بہت پھیل رہا ہے. آپ مسلمانوں پر اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اہل علم پر ذمہ داری بنتی ہے، اس پر توجہ کریں. آج ایتھیزم پھیل رہا ہے. شرک تو دور کی بات ہے، بے نماز بچہ ہو گیا وہ دور کی بات ہے، یہاں تو وہ اللہ کے وجود کو نہیں مان رہا. لکھا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک مرید آیا، کہا کہ حضرت میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، پڑھا اس کی تاکید کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں، پیار سے بھی سمجھاتا ہوں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا. آپ برائے مہربانی جو آپ ذرا اس کو نصیحت کریں، سمجھائیں. میں نے بلایا. حضرت کہتے کہ میں نے اس کے باپ سے کہا کہ تم ذرا باہر جاؤ، میں ذرا اس سے بات کرتا ہوں. میں نے بات کی، میں نے کہا بیٹا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ نماز پڑھا کر. کہ لے کس کی نماز پڑھوں؟ میں نے کہا اللہ کی نماز پڑھو. بھائی یہ کیا سوال کیا تم نے؟ کون اللہ؟ کہتے کیا مطلب؟ کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں اس بات کو کہ اللہ ہے. تو جب میں مانتا ہی نہیں کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ ہے، تو میں نماز کس کی پڑھوں؟ حضرت کہتے کہ میں نے سر پیٹ لیا. میں نے باپ کو بلایا، بھائی مرض کچھ اور ہے، دوا کچھ اور دے رہا ہے. تو کہہ رہا نماز پڑھ، وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتا. مرض کی پہلے تشخیص کرو، پھر اس کا علاج کرو. تو یہ سمجھ رہا بیچارہ اللہ کو مانتا ہے، بے نمازی ہے، لہذا آپ نماز پہ زور دے رہے ہیں. وہ آج پتہ چلا وہ تو کہتا میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، نماز کس کی پڑھوں؟ تو لہٰذا مرض کچھ اور ہے. مرض اس کا یہ کہ یہ دہریہ ہو رہا ہے، اب اس کا علاج کرو. اب اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ ہے، اب اس کے بعد نماز پڑھے گا. دیکھو ایتھیزم. اسی طرح آج بہت سے بچے نماز نہیں پڑھتے. والدین ہمیں کہتے ہیں، ایک کو میں نے ویسچر سے بلایا بچے کو، آؤ، تو کہنے لگا نہیں، کہتے یہ ابا کہتا نماز پڑھو نماز پڑھو. کہ کیوں پڑھو نماز؟ کس کی؟ وائے؟ اس لیے کہ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ ہے یہ مانتا ہی نہیں میں. لو اب پتہ چلا کہ یار مرض تو کچھ اور ہے، وہ تو ایتھیزم اس کو تو لگ گیا، یہ تو ایتھیسٹ ہو رہا ہے. اور پھر ایک لا ادریہ، پہلے زمانے میں ایک لا ادریہ فرقہ ہوتا تھا. لا ادریہ کا مطلب یہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہے. ہاں وہ کنفیوز ہر چیز میں. ہاں اللہ ہے، کیا پتہ ہے یا کب یا نہیں پتہ، یار اللہ نے بنایا، پتہ نہیں بنایا کہ نہیں بنایا. وہ یہ لا ادریہ ہے، یہ کسی چیز کو نہیں جانتے. ایتھیسٹ تو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، یہ کہتے پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے، بس یہ کنفیوز. یہ ایک نیا فرقہ شروع ہوا ہے. اس کے لیے چونکہ عقلی دلائل چاہیے. اور یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہریے نہیں تھے. نبی پاک کا مقابلہ کس سے تھا؟ مشرکین سے تھا. اور مشرکین اللہ کے وجود کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کو مانتے تھے، لہٰذا اس کے ساتھ شریک کرتے تھے، شرک کرتے تھے. لہٰذا قرآن اور نبی کے فرمان اسی پر رہے، شرک چھوڑ دو، شرک چھوڑ دو، توحید اختیار کرو، شرک چھوڑ دو. اسے نبی کی کوئی حدیث آپ کو اللہ کے وجود پر نہیں ملے گی. قرآن کریم کی مباحث اس وجود پہ نہیں ملیں گے. کیوں کہ یہ وجود پر نہیں ملیں گے؟ کیونکہ قرآن کریم کا مقابلہ مشرکین کے ساتھ ہے. تو قرآن تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اللہ ہے، یہ سب معاشرہ اللہ کے وجود کو مانتا ہے. ہاں اللہ کے وجود کا کسی کو شریک کرتا ہے، لہذا قرآن شرک کی نفی کر رہا ہے. اب اس مضمون کو آپ نے اپنے عقل، فہم، فلسفے سے توڑنا ہے، فلسفے سے توڑنا ہے. اگر نبی نے یا قرآن میں اگر اس چیز کا وجود ہوتا تو بات ہی صاف ہو جاتی. اسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اب آپ کو اپنے عقل و فلسفے سے اس مضمون کو توڑنا ہے جو آج یہ لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے. اس کے لیے ایک کتاب ہے، مولانا عبد الحکیم سکھروی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. اس کے 2 والیوم ہیں، چھوٹے سے رسالے ہیں، میں نے پڑھی ہوئی ہے وہ. ایک کا نام ہے کیا خدا ہے، اردو میں کیا خدا ہے، اور دوسرے والیوم کا نام ہے ہاں خدا ہے.
یا آپ کہیں سے مل جائے انٹرنیٹ سے وہ حاصل کریں، اس کو مطالعہ کریں، دبا کے مطالعہ کریں اچھی طرح، اور پھر آپ کے دماغ میں پورا ایک مضمون بیٹھ جائے گا۔ اب آپ کسی بھی ایتھیسٹ سے بات کریں آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کا بچہ بھی اسکول جا کے یہ سیکھ کے آئے گا، آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے۔